اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جن بزرگوں کی نبوت معلوم و مسلم ہے، ان میں سب سے بڑھ کر ظلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ایک انسان تھے جیسے سب انسان ہوا کرتے ہیں۔ بشریت کی تمام خصوصیتیں ان میں بھی اسی طرح موجود تھیں جس طرح ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت و نبوت اور اعجاز کی قوتیں عطا فرما کر ایک بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے مامور فرمایا تھا، لیکن اول تو ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا اور پورے 3 سال بھی ان کے وجود مسعود کو برداشت نہ کر سکی، یہاں تک کہ عین عالم شباب میں ان کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر جب وہ ان کے بعد ان کی عظمت کی قائل ہوئی تو اس قدر حد سے تجاوز کر گئی کہ ان کو خدا کا بیٹا بلکہ عین خدا بنا دیا، اور یہ عقیدہ ان کی طرف منسوب کیا کہ خدا مسیح علیہ السلام کی شکل میں اس لیے نمودار ہوا تھا کہ صلیب پر چڑھ کر انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرے، کیونکہ انسان فطرتاً گناہگار تھا اور خود اپنے عمل سے اپنے لیے نجات حاصل نہ کر سکتا تھا۔ معاذ اللہ، ایک نبی صادق اپنے پروردگار پر اتنا بڑا بہتان کس طرح لگا سکتا تھا؟ مگر اس کے معتقدوں نے جوش عقیدت میں اس پر یہ بہتان لگایا اور اس کی تعلیمات میں اپنی ہوائے نفس کے مطابق اتنی تحریف کی کہ آج دنیا کی کسی کتاب میں سوائے قرآن کے مسیح کی اصلی تعلیم اور خود ان کی حقیقت کا نشان نہیں ملتا۔ بائبل کے عہد جدید میں جو کتابیں اناجیل اربعہ کے نام سے موجود ہیں، انہیں اٹھا کر دیکھ جاؤ، سب حلول، ابنیت اور عینیت کے فاسد تخیلات سے آلودہ ہیں۔ کہیں حضرت مریم کو بشارت ہوتی ہے کہ تیرا بچہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، لوقا باب 1 آیت 35۔ کہیں خدا کی روح کبوتر کے مانند یسوع پر اتر آتی ہے اور پکار کر کہتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، متی باب 16 آیت 17۔ کہیں مسیح خود کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں اور تم مجھے قادر مطلق کے داہنی جانب بیٹھے ہوئے دیکھو گے، مرقس باب 14 آیت 62۔ کہیں روز جزا میں خدا کے بجائے مسیح کو تخت جلال پر بٹھایا جاتا ہے اور وہ سزا و جزا کے فرمان نافذ کرتا ہے، متی باب 25 آیت 31 تا 46۔ کہیں مسیح کے منہ سے کہلوایا جاتا ہے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، یوحنا باب 1 آیت 38۔ کہیں اس راست گو انسان کی زبان سے یہ غلط الفاظ نکلوائے جاتے ہیں کہ میں خدا میں سے نکل کر آیا ہوں، یوحنا باب 8 آیت 42۔ کہیں اس کو اور خدا کو بالکل ایک کر دیا جاتا ہے اور اس کی طرف یہ قول منسوب کیا جاتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا اور باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے، یوحنا باب 14 آیت 9 تا 10۔ کہیں خدا کی تمام چیزیں مسیح کی طرف منتقل کر دی جاتی ہیں، یوحنا باب 3 آیت 35۔ اور خدا اپنی خدائی کا سارا کاروبار مسیح کے سپرد کر دیتا ہے، یوحنا باب 5 آیت 20 تا 22۔
ان مختلف قوموں نے اپنے پیشواؤں اور ہادیوں پر جتنے بہتان و افترا کے ردے چڑھائے ہیں، ان کی اصل وجہ وہی غلو ہے جس کا ہم نے ابتدا میں ذکر کیا ہے۔ پھر اس خرابی کو سب سے زیادہ جس چیز سے مدد ملی وہ یہ تھی کہ ان بزرگوں کے بعد اکثر حالات میں تو ان کی ہدایات اور تعلیمات کو تحریری شکل میں قلم بند ہی نہ کیا گیا، اور بعض حالات میں اس طرف توجہ کی بھی گئی تو اس کی حفاظت کا کوئی خاص اہتمام نہ کیا گیا۔ اس لیے تھوڑا زمانہ گزرنے کے بعد اس میں اتنی آمیزش اور تحریف و ترمیم ہو گئی کہ اصل و جال میں امتیاز کرنا محال ہو گیا۔ اس طرح کسی واضح ہدایت کے موجود نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا جتنا زمانہ گزرتا گیا، حقیقت پر اوہام غالب آتے گئے اور چند صدیوں میں ساری حقیقت گم ہو گئی، صرف افسانے ہی افسانے باقی رہ گئے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کے تمام ہادیوں میں یہ خصوصیت صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی تعلیم اور آپ کی شخصیت 13 صدیوں سے بالکل اپنے حقیقی رنگ میں محفوظ ہے، اور خدا کے فضل سے کچھ ایسا انتظام ہو گیا ہے کہ اب اس کا بدلنا غیر ممکن ہے۔ انسان کی اوہام پرستی اور عجوبہ پسندی سے بعید نہ تھا کہ وہ اس برگزیدہ ہستی کو بھی جو کمال کے سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچی ہوئی ہے، افسانہ بنا کر الوہیت سے کسی نہ کسی طرح متصف کر ڈالتی، اور پیروی کے بجائے محض ایک تحیر و استجاب اور عبادت و پرستش کا موضوع بنا لیتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو بعثت انبیاء کے آخری مرحلے میں ایک ایسا ہادی و رہنما بھیجنا منظور تھا جس کی ذات انسان کے لیے دائمی نمونہ عمل اور عالمگیر سرچشمہ ہدایت ہو۔ اس لیے اس نے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اس ظلم سے محفوظ رکھا جو جاہل معتقدوں کے ہاتھوں اور دوسرے انبیاء اور ہادیان اقوام کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور تابعین اور بعد کے محدثین نے پچھلی امتوں کے برعکس اپنی نبی کی سیرت کو محفوظ رکھنے کا خود ہی غیر معمولی اہتمام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو 1400 برس گزر جانے پر بھی آج تقریباً اتنے ہی قریب سے دیکھ سکتے ہیں جتنے قریب سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے لوگ دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اگر کتابوں کا وہ تمام ذخیرہ دنیا سے مٹ جائے جو ائمہ اسلام نے سالہ سال کی محنتوں سے مہیا کیا ہے، حدیث و سیر کا ایک ورق بھی دنیا میں نہ رہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کچھ حال معلوم ہو سکتا ہو، اور صرف کتاب اللہ قرآن ہی باقی رہ جائے، تب بھی ہم اس کتاب سے ان تمام بنیادی سوالات کا جواب حاصل کر سکتے ہیں جو اس کے لانے والے کے متعلق ایک طالب علم کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھیں کہ قرآن اپنے لانے والے کو کس رنگ میں پیش کرتا ہے۔ رسول کی بشریت۔ قرآن مجید نے رسالت کے معاملے میں سب سے پہلے جس مسئلے کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے وہ رسول کی بشریت ہے۔ نزول قرآن سے پہلے صدیوں کے معتقدات نے یہ ایک طے شدہ مسئلہ بنا دیا تھا کہ انسان کبھی اللہ کا رسول اور نائب نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی اصلاح کے لیے جب کبھی ضرورت ہوتی ہے خدا خود ہی انسان کی صورت میں ظاہر ہوا کرتا ہے یا کسی فرشتے یا دیوتا کو بھیج دیتا ہے،
اور یہ کہ جتنے بزرگ دنیا میں اصلاح کے لیے آئے ہیں وہ سب کے سب فوق البشر ہستی تھے۔ اس عقیدے نے انسان کے ذہن میں اتنی گہری جڑیں پکڑ لی تھیں کہ جب کبھی اللہ کا کوئی نیک بندہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا تو سب سے پہلے لوگ حیرت سے پوچھتے تھے، یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا اور چلتا پھرتا ہے؟ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ ہماری طرح تمام عوارض اس کو بھی لاحق ہوتے ہیں؟ بیمار ہوتا ہے، تکلیف اور راحت میں مبتلا ہوتا ہے اور رنج و مسرت سے متاثر ہوا کرتا ہے۔ اگر اللہ کو ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو وہ ہم جیسا ایک کمزور انسان کیوں بھیجتا؟ کیا خدا خود نہیں آ سکتا تھا؟ یہ سوالات ہر نبی کی بعثت پر ہوتے تھے اور انہی کو حجت بنا کر لوگ انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف پیغام لے کر آئے تو کہا گیا، یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ہی جیسا ایک انسان ہے جو تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اگر خدا چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا۔ یہ انوکھی بات تو ہم نے اپنے بزرگوں سے کبھی سنی ہی نہ تھی کہ انسان خدا کا پیغمبر بن کر آئے۔ سورہ مومنون آیت 24۔ جب ہود علیہ السلام اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تو ان پر بھی سب سے پہلے یہی اعتراض ہوا، یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر ہے، تم ہی جیسا، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی تو بڑے ٹوٹے میں رہو گے۔ سورہ مومنون آیت 33 اور 34۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس صداقت کا پیغام لے کر پہنچے تو ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا گیا۔ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ سورہ مومنون آیت 47۔ چنانچہ ٹھیک یہی سوال اس وقت بھی اٹھا جب مکہ کے ایک امی انسان نے 40 برس تک خاموش زندگی بسر کرنے کے بعد دفتن اعلان کیا کہ میں خدا کی طرف سے رسول مقرر کیا گیا ہوں۔ لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ ایک شخص جو ہماری طرح ہاتھ پاؤں آنکھ ناک جسم اور جان رکھتا ہے اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہو کر پوچھتے تھے، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس پر کوئی فرشتہ اترا کہ اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، یا کم از کم اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتارا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس کے پھل یہ کھاتا۔ سورہ فرقان آیت 7 تا 8۔ یہ غلط فہمی چونکہ رسالت کے تسلیم کیے جانے میں سب سے زیادہ مانے ہو رہی تھی، اس لیے قرآن مجید میں پورے زور کے ساتھ اس کی تردید کی گئی اور دلائل کے ساتھ بتایا گیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی زیادہ موزوں ہو سکتا ہے، کیونکہ بعثت کا مقصد صرف تعلیم ہی دینا نہیں ہے بلکہ خود عمل کر کے دکھانا اور تقلید و پیروی کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا بھی ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر ایک فرشتہ یا کوئی اور فوق البشر ہستی بھیجی جائے جس میں بشری خصائص اور کمزوریاں موجود نہ ہوں تو انسان کہہ سکتا ہے کہ ہم اس کی طرح کیوں کر عمل کر سکتے ہیں، جبکہ وہ ہماری طرح نفس اور نفسانی خواہشات ہی نہیں رکھتا اور اس کی فطرت میں وہ قوتیں ہی نہیں ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 95 میں کہا گیا، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو البتہ ہم بھی ان پر آسمان کے کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے۔
پھر صاف طور پر تصریح کی کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء و ہادیان برحق مختلف قوموں میں بھیجے گئے ہیں وہ سب ایسے ہی انسان تھے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اسی طرح کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے تھے جس طرح ہر انسان کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیات 7 تا 8 میں کہا گیا ہے، ہم نے تم سے پہلے جن رسولوں کو بھیجا تھا وہ بھی آدمی ہی تھے جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ہم نے ان انبیاء کو ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ غیر فانی تھے۔ سورہ فرقان کی 20ویں آیت میں کہا گیا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ سورہ رات کی 38ویں آیت میں کہا گیا، اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے تھے اور ان کے لیے ہم نے بیویاں بھی پیدا کی تھیں اور ان کو اولاد بھی دی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بشر ہونے کا صاف اعلان کریں تاکہ آپ کے بعد لوگ آپ کو بھی اسی طرح الوہیت سے متصف نہ کرنے لگے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء کو کر چکے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ آیت آئی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، میں تو محض تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے۔ سورہ کہف آیت 111، سورہ حامیم سجدہ آیت 6۔ ان تصریحات نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام فاسد عقائد کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ تمام انبیاء و سابقین و بزرگان دین کی ذات سے بھی اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔